میرے بچوں کے لیے آپ ان کی دیکھ بھال کے لیے تیاری کر لیں، میں معافی نہیں مانگوں گی۔ 16 مہینے کی تابناک انتہائی تکلیف دہ حکومت ختم ہوئی، ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ آج صنم جاوید خان، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ ملک، میاں محمود الرشید، شیخ ارکم، ختیجہ شاہ، مقبول احمد، ان بہت سارے لوگوں کی جو ہے آج ATC کورٹ کے اندر پیشی تھی، اور 14 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ حکومت نے عدلیہ نے حکومت کے نمائندوں کو دے دیا ہے، یعنی کہ پنجاب پولیس کے ڈیمانڈ کے اوپر۔ اور آج تاریخ میں، یعنی کہ تاریخ پچھلے 3 ماہ کے جو سلسلہ گزرا ہے، اس میں پہلی دفعہ صنم جاوید خان روئیں اور بہت زیادہ روئیں، اور ان کی رونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا بیٹا جو آج ان سے ملنے کے لیے آیا پہلی مرتبہ، اور وہ اپنی ماں سے گلے لگ کے رونے لگ گیا اور بہت رویا۔ پھر ظاہری بات ہے، ماں کا دل ہے تو وہ بھی دکھا اور وہ رونے لگ گئیں۔ تو اس پر صنم جاوید خان کی جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ بیٹا آپ ایک لفظ معافی مانگ لیں تو آپ کو اگلے دن جو ہے وہ رہائی مل جائے گی اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میری جو سیاسی حکمت عملی تھی، ہماری جو ملک کے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہم نے اسی کے اوپر عمل کیا، اور ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، ہم نے کوئی خدا نخواستہ غیر قانونی غیر اخلاقی کام نہیں کیا، تو معافی کس چیز کی مانگیں۔ لہٰذا آپ میرے بچوں کی تربیت کے لیے خود جو ہے وہ اپنی کمر کس لیں، یا پھر جو ہے باقی گھر کی خواتین دیکھ لیں۔ یہ تھی آج کی جو ہے نا وہ اس کیس کی روداد۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اب 17 تاریخ کو ڈبل بینچ جو ہے وہ سیشن ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور جو وکلا تھے یا جو میڈیا کے لوگوں سے آج ملا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے کہ جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا صنم جاوید خان، طیبہ راجہ اور باقی دیگر خواتین کو بھی، اور جو 2 صحافی ہیں ہمارے، شیخ احمد ارکم اور مقبول احمد کو۔ لیکن اب صورتحال کس طرف جائے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ 16 ماہ کی حکومت کا سورج تو غروب ہو گیا، لیکن ان کی حرکات و سکنات جو کی توں ہیں، اور بڑی حیرانی اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہم بڑی رئیس قوم ہے، الحمدللہ۔ ہم نے کوئی قرضہ نہیں دینا، اور نہ ہی ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے، نہ مصیبت ہے، کیونکہ 4.5 کروڑ 5 کروڑ روپے تو ہم ایک ڈنر پر لگا دیتے ہیں۔ پھر نگران وزیر اعظم کا نام ڈھونڈنے میں ہم نے جو ہے وہ 3 دن لگا دیے، اور پھر ایک نام آیا باپ پارٹی کے سینیٹر کا، جو کہ آزاد امیدوار ہوئے اور آزاد امیدوار سلیکٹ ہوئے تھے، اور اب چورن یہ بیچا جا رہا ہے کہ متوسط طبقے سے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائیان، ایک غریب آدمی مڈل کلاس فیملی کا ایک MP سلیکٹ نہیں ہو سکتا آزاد امیدوار، جب تک کہ جگیرداروں وڈیروں کا کمر پہ ہاتھ نہ ہو۔ سینیٹر تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ اس کو تو MP ووٹ ڈالتے ہیں۔ اور یہ چورن جو ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم اپنے بچپن سے نہیں، پاکستان کی پیدائش سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، اور اس طرح کی صورتحال کو جو ہے وہ بخوبی سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے تو پھر اسی طرح ہی ہمارے اوپر شگوفے آتے رہیں گے، کیونکہ فیس بک پہ جو ہے نا وہ ایک بڑا تلخ تکلیف دہ لطیفہ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چندران 3 چاند پہ بھیج کے پانی ڈھونڈ رہا ہے، اور ہم 3 دن لگا کے، بلکہ 16 مہینے لگا کے نگران وزیر اعظم ڈھونڈ رہے ہیں، اور مقابلہ ہم کس قوم سے کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں جو فیصلہ ساز ہیں وہ خود بیوقوف ہیں یا عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہر دفعہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چشم کشا لطیفہ چھوڑتے رہتے ہیں، جس پہ آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں اور دل بھی دکھ ہوتا ہے۔ یہ آج کی روداد تھی، اس پر مجھے اجازت چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، دوبارہ ملیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔